السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ 4 اہم خبریں ہیں، اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو ہے حکومت کا انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ، عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کا دباؤ ہے اپنی حکومت پر، مولانا فضل الرحمان اپنی حکومت سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور معاملہ ہے عمران خان صاحب کے نئے فتووں کا اور نئی سیاسی حکمت عملی کا۔ سیاسی حکمت عملی تو پرانی تھی، لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ جس کے پاس بندوق ہوگی اس سے بات ہوگی، جو سیاست کریں گے، جو آئین کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، اور جو مجھے ووٹ نہیں کرے گا وہ شرک کرے گا۔ یہ عمران خان صاحب کا نیا فتویٰ ہے، مذہبی ٹچ عمران خان صاحب نے دیا ہے، تو ان معاملات پر بات ہوگی۔ اصل چیز جو ہے، پہلے تو میرا خیال ہے اسی بات پر بات کر لیتے ہیں، عمران خان صاحب کیوں سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان صاحب آج نہیں کہہ رہے، شروع سے کہہ رہے ہیں، ان کا طریقہ جو رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں تھے چاہے حکومت میں تھے، وہ حکومت سے، سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے تھے، وہ جی ایچ کیو کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے 2014 کا دھرنا دیا تھا عمران خان صاحب نے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب امپائر کی انگلی کا اشارہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ایک دن امپائر نے انگلی کا اشارہ کر دیا تھا، یوں کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب بیٹھے تھے گاڑی میں، لالیاں ٹپک رہی تھی چہرے سے، راحیل شریف صاحب کا فون آیا تھا کہ جی آ جاؤ ملاقات کرتے ہیں، تو خان صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ شاید حکومت جو ہے وہ اب راحیل شریف صاحب ان کے سامنے وزیر اعظم نواز شریف کا استعفیٰ رکھ لیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ نواز شریف استعفیٰ لکھ چکے ہیں، دستخط کرنا باقی ہے، مذاق بنا تھا کہ جی قلم میں سیاہی مک گئی ہے اور وہ سیاہی لینے گئے ہوئے۔ تو اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب اس وقت بھی کرتے تھے، سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرتے تھے عمران خان صاحب۔ اس وقت بھی عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی طالبان کے ساتھ، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت کر کے مسلح جدوجہد کر رہے تھے، جدوجہد کیا تھی؟ ظاہر ہے وہ تو ایک دہشت گردی تھی ہمارے اپنا آئین قانون کے مطابق، ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق، اور وہ ڈکلیئرڈ ایک دہشت گردی تھی۔ تو ان کے لیے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی ان کے لیے دفاتر بنائے جائیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں۔ لیکن جب عمران خان صاحب سے کہا جاتا تھا کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، تو عمران خان صاحب انکار کرتے تھے۔ اب پھر عمران خان صاحب نے کل جو خطاب کیا ہے، جو انہوں نے یوم تشکر منایا ہے، اس میں عمران خان صاحب نے دلیل دی ہے کہ میں کیوں ان سیاسی قوتوں سے مذاکرات یا بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں چور اور ڈاکو ہیں، اور چوروں اور ڈاکوؤں سے بات کریں گے تو اخلاقیات تباہ ہوگی، اخلاقیات تباہ ہوگی تو ملک تباہ ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، لہٰذا میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، میں بلوچ سیپریٹسٹ، ظاہر ہے سیپریٹسٹ علیحدگی پسند، یعنی پاکستان کے آئین اور قانون کو جو نہیں مانتے، سندھو دیش بنانے والے، میں دیکھ رہا تھا اردو میڈیا جو ہے وہ اس کو قوم پرست کا لفظ دے رہے تھے کہ ٹی ٹی پی اور قوم پرستوں سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ قوم پرست صرف قوم پرستی کی بات نہیں ہو رہی تھی، جو سیپریٹسٹ ہیں، جو سیپریٹسٹ تحریکیں چلا رہے ہوتے ہیں، وہ مسلح ہوتے ہیں، وہ بندوق بردار ہوتے ہیں، وہ ریاست کے اوپر حملے کرتے ہیں، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، لیکن بہرحال وہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو آئین کو نہیں مانتے۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آئین کو نہیں مانتے، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں ان سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ چور اور ڈاکو ہیں۔ تو چلیں، عمران خان صاحب کی مرضی ہے، وہ سیاسی قوت ہے نا، وہ ان کا ایک اگر وہ جس کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے کل کو حکومت میں آ کر، یا جس طرح پہلے ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا تھا، تو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہوتا ہے۔ مذاکرات اسی لیے ہوتے ہیں کہ جی آپ علیحدگی پسندی کی تحریک چھوڑ دیں، آپ کے جو گریونسز ہیں، آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ مان لیتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو کیا چاہیے، آئین اور قانون کے دائرے میں آپ کو جو چاہیے ہم دیتے ہیں، ریاستیں یہ کیا کرتی ہیں، اس طرح ہوتا ہے، اس لیے کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ مطلب اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، تو یہ تو غلط بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہونا چاہیے۔ انسرجنسیز کو مذاکرات کے ذریعے اگر آپ حل کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے، کیونکہ خون بہتا ہے، دونوں طرف اپنے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر بلوچ علیحدگی پسند ہیں، وہ حملے کرتے ہیں تو بھی بلوچی مرتے ہیں یا پاکستانی مرتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو بھی وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی بلوچی ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات ٹھیک ہے۔ ٹی ٹی پی والے وہ بھی پاکستانی ہے، ادھر سے بھی پاکستانی ادھر سے بھی پاکستانی، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں میں سیاسی قوتوں کے ساتھ، جن کو وہ چور کا لفظ دے کر کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا کیونکہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے۔ تو جناب کل جشن کس چیز کا تھا؟ سوال ہے، یہ سب سے بڑا سوال، کل جشن کس چیز کا تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا پرویز الہی صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی۔ پرویز الہی صاحب نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، یہ جو پنجاب میں
3 اپریل کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہونے دیا، 6 اپریل کو وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہونے دیا، 16 اپریل کو پرائیویٹ لوگ پنجاب اسمبلی میں داخل کر کے حملے کروائے، اور وہ ویڈیوز آ گئی ہوئی ہیں سارا کچھ، اس کے اوپر تنقید کی۔ لیکن میں نے یا ہم کوئی ہوتے بھی نہیں ہے نا کسی کے اوپر، کسی کے ایکٹ کے اوپر تنقید تو کر سکتے ہیں، اور اچھے کام پرویز الہی صاحب نے جو کیے وہ بھی گنوائے کہ ہاں جی ریسکیو 1122 اچھا کام تھا، جو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جی وہ انہوں نے شروع کیا تھا 2002 کی حکومت میں، اور سندھ میں اب شروع ہوا ہے وہی سیم ریسکیو 1122 وہی سیم پیٹرن، اسی طرح KPK نے شروع کیا اس سے پہلے۔ تو اچھے کام تو ان کے گنوائے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ وہ سیاستدان ہیں، جہاں وہ غلطیاں کریں گے، غلط کام کریں گے، ان پر تنقید بھی ہوگی، لیکن چور ڈاکو نہیں کہا بھائی۔ تو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جن کو کہا تھا، ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا جشن منا رہے تھے، اور اپنے تعاون سے اپنے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ بنایا، اور کہہ رہے تھے کہ جی میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا کیونکہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، میں طالبان کے ساتھ اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ یہاں آ کر اعتراض شروع ہوتا ہے کہ سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو الزام ہے کہ وہ فاشسٹ ہے، وہ ہٹلر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں، دماغ خراب کرنے سے مراد کے پالیوٹیٹ کرتے ہیں دماغ، لوگوں کے دماغوں میں غلط باتیں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، تو پھر یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ گمراہی ہے نا کہ ایک طرف آپ جشن منا رہے ہو پرویز الہی کا، جن کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا بھائی، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں ان سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں جن کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ تو پھر بات تو واضح ہو جاتی ہے نا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں۔ اچھا دوسری چیز، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، مذہبی معاملہ ہے اور مذہبی معاملات پر میں بات نہیں کیا کرتا کیونکہ بہت زیادہ حساس معاملات ہوتے ہیں، اور اس پر کوئی اسکالر ہی بات کرے مذہبی، اور وہ بھی اسکالر مستند اسکالر، یہاں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اسکالر، لیکن وہ جو اسکالر جو واقعی جو اسکالر ہو ان کو بات کرنی چاہیے۔ لیکن سیاست میں اس طرح کی باتیں کرنا، عمران خان صاحب کو کہا تھا سوری نے، وہ جنہوں نے آئین کا دھجیاں اڑائی تھی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا کہ جی ہاں آئین کے خلاف ہوا ہے سارا کچھ، 3 اپریل کی جو رولنگ انہوں نے دی تھی، جب 25 مئی کو عمران خان صاحب جلوس لے کر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے، اور میرا خیال ہے تب آخری تقریر کر رہے تھے یا اس سے پہلے ایک تقریر تھی وہاں پر اسلام آباد میں جناح ایوینیو پر، تو سوری صاحب نے کہا تھا کان میں یوں قریب کر کے عمران خان صاحب کے، عمران خان صاحب والا کہ مائک دور کر لیا کرتے، لیکن اس وقت مائک عمران خان صاحب نے دور نہیں کیا تھا، سوری صاحب جو پیچھے کندھے پر چڑھ کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اسلامی ٹچ دے، اسلامی ٹچ، تو اسلامی ٹچ عمران خان صاحب نے کل دیا۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ جی مجھے جو ووٹ نہیں دیں گے، جنہوں نے میرے ساتھ انحراف کیا ہے، جو لوٹے بنے ہیں، ان کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، ان کی شادیاں نہیں ہوں گی، وہ جگہ جگہ جائیں گے، ان کے اوپر غداری کے الزامات، ان کو وہ لوگ غدار کہیں گے، لوگ نعرے لگائیں گے۔ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوا ایسا، اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ پچھلے دنوں ہوا، اس سے پہلے نور عالم خان صاحب کے ساتھ ہوا۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے عمران خان صاحب، لیکن جب بچوں کی شادیاں ہونا شروع ہو گئیں، بچے اسکول جانا شروع ہو گئے، تو معاملہ تو پھر عمران خان صاحب کا وہ نہیں، جب نعرے جن کے خلاف لگے، جن کا راستہ روک کر، تو ایک دو کو پھینٹی پڑی، اور احسن اقبال نے تحمل کا مظاہرہ کیا، تو وہ خاتون، وہ جو تھا ان کا میاں تھا یا جو بھی، وہ چلے گئے احسن اقبال صاحب کے پاس، جا کر انہوں نے معافی مانگ لی کہ جی ہماری سیاسی وابستگی عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن ہم سے غلط ہوا ہے، ہم نے آپ کو روکا، آپ کو چور چور کہا، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جب یہ کارڈ بھی نہیں چلا عمران خان صاحب کا، تو اب عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے میرے خلاف ووٹ دیا، یعنی میرے منحرف ارکان، انہوں نے شرک کیا ہے، توبہ استغفار۔ مطلب کیا یہ چیزیں کیا عمران خان صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں وہی میں نے گزارش کی نا کہ غداری والا ایک آدھ نعرے لگے، اس کے بعد یہ حکومت کے بدترین حکمرانی کے باوجود یہ لوگ پھر رہے ہیں اپنے حلقوں میں، اپنے عوام میں، الیکشن میں ہار جیت اور چیز ہوتی ہے، لیکن جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جی ان کے گھروں کے راستوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ نہیں ہوا، اور جنہوں نے کیا نعرے شارے لگائے، انہوں نے جا کر معافی مانگ لی، یا جنہوں نے کیا ان کو ایک آدھ کو پھینٹی پڑی اور دوبارہ کہیں نہیں ہوا۔ تو خان صاحب اب مذہبی ٹچ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ فاشزم کی نمونے یہی ہوتے ہیں، اسی طرح کے نمونے ہوتے ہیں فاشزم کے، تو یہ بہت خطرناک صورتحال کی طرف عمران خان صاحب لے جائیں گے۔ کہاں رکے گی بات کچھ نہیں پتہ۔ عمران خان صاحب کا مطالبہ ایک ہے کہ الیکشن دو، وہ بھی مجھے، میرے حق میں۔ عمران خان صاحب نے 17 جولائی کو ثابت کر دیا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، الیکشن جیت بھی سکتے ہیں۔ 17 جولائی کا الیکشن کمیشن جس کے ذریعے عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا، جس کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑا، جن کی نگرانی میں، اس الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہٹاؤ، اس کے بعد مجھے الیکشن دو، انتخابات دو، تو پھر میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اس کے لیے
عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں. وہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی نمبر بلاک تھے، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے نمبر بلاک کیے ہیں، بعد میں خبریں ہیں کہ نہیں انہوں نے بلاک کیے تھے. تو بلاک کرنے جنہوں نے نمبر بلاک کیے تھے، خبریں ہیں کہ انہوں نے نمبر کھول دیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے. اور یہ خبر دینے والے انتہائی مستند جرنلسٹ ہیں. اعزاز سید صاحب وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں عمر چیمہ کے ساتھ ٹاک شاک یوٹیوب پر. تو اعزاز سید اور عمر چیمہ کے اس پروگرام میں یہ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب سے حالیہ دنوں میں کسی بڑی شخصیت نے، مقتدر شخصیت نے ملاقات کی. جو اشارے انہوں نے دیے ہیں، حالانکہ اعزاز سید نے منع کیا تھا عمر چیمہ کو کہ جی سوال نہیں کرنا مجھ سے، لیکن سوالوں میں جو اشارے نکلے وہ اشارے تو واضح ہیں کہ کن کی طرف بات ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا، جب انہوں نے نام نہیں لیا جن کی خبر ہے تو پھر ہم کیوں لیں. لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ وہ لوگ جو پاکستان میں فیصلے کرتے ہیں، جن کے فیصلوں پر کبھی عمل ہوتا ہے، کبھی وہ بے بسی میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اچھے دن آنے کے، ان لوگوں میں سے کسی ایک بڑے کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اور اب ادھر حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے مسلسل جو یہ پنجاب اب پرویز الہی کے پاس چلا گیا، مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے پاس نہیں رہا، تو سب سے بڑا دباؤ تو حکومت پر یہ ہے. نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ری ایکشن نہیں دے رہے پبلکلی، لیکن اندر بیٹھ کر ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. پی ڈی ایم سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، حکمران اتحاد سر جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور سب نے سب چیزیں سامنے رکھ کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جناب لڑ کر جانا ہے. اب کل قومی اسمبلی کا اجلاس، اس میں بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ حکمران اتحاد جو ہے، شہباز شریف صاحب کی ایون تقریر، اس میں میں نے کل جو ویلاگ کیا تھا اس میں اس معاملے پر میں بالکل کہ شہباز شریف صاحب کو اسی طرح کیٹاگورک واضح انداز میں پیغام دینا چاہیے تھا کہ جی یہ پارلیمنٹ ہے، اس نے فیصلے کرنے، اور کوئی فیصلے کرے گا تو پھر ہم پارلیمنٹ اس کے خلاف فیصلے کرے گی. جو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ 18ویں ترمیم ہم سے زبردستی اس میں 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے 19ویں ترمیم کروائی گئی. انہوں نے اشارہ دیا جو میں بار بار دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب افتخار چودھری کی محبت میں گرفتار تھے، تو انہوں نے 19ویں ترمیم کروانے کے لیے حکومت اپنا اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، حکومت پر دباؤ ڈالا، اور حکومت کے پاس کچھ نہیں تھا کیونکہ ادروائز پوری کی پوری 18ویں ترمیم کو خطرہ تھا. تو بلاول نے کہا کہ انہوں نے ہمیں دھمکی دی، عدالت نے، سپریم کورٹ نے، کہ اگر آپ 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے 19ویں ترمیم عدالتی اصلاحات کے متعلق وہ واپس نہیں لیتے، 19ویں ترمیم نہیں کرتے، تو پھر ہم 18ویں ترمیم اڑانے جا رہے ہیں. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان 18ویں ترمیم اڑانے جا رہی تھی، آئین کو اڑانے جا رہی تھی. بلاول نے کہا کہ اس وقت ہمیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ آئین ہے حضور، یہ آئین ہے، آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ گھر جاؤ. تو یہ والا پیغام شہباز شریف صاحب کو دینا چاہیے تھا. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے جو پیغام دیا ہے وہ بھی بالکل کلیئر ہے. بلاول بھٹو زرداری اس اتحادی حکومت کی نمبر 2 پارٹی کے لیڈر ہیں، پیپلز پارٹی کے، جس کے پاس دوسرے نمبر پر زیادہ ووٹ ہیں اور اہم وزارتیں ہیں جس کے پاس، اور ایک صوبہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پنجاب ہم سے چھین لو اور پھر ہم کہیں کہ جی نہیں عدالتی حکم کے ذریعے. وہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آپریشن ہوا ہے، آپریشن کے ذریعے، فیصلے کے ذریعے ایک آپریشن کر کے پنجاب پرویز الہی کے حوالے کیا گیا. اور ظاہر ہے تنقید کیا، مطلب اس میں فیصلہ ہے نا، تو جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ جی اس کے ایسا ہی جو پہلے فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا، اب اس کی تصحیح ہم کر رہے ہیں. یعنی غلط فیصلہ دے کر بھی عمران خان کو فائدہ دیا، اس کی تصحیح کر کے بھی عمران خان کو فائدہ دیا. تو بہرحال تو اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، عمران خان صاحب کو جو پریشر ڈال رہے ہیں، عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سارا کچھ نومبر کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے بھی تحریک عدم اعتماد پر نومبر کی وجہ سے آمادہ ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب نے بھی ٹارگٹ بنایا نومبر کی وجہ سے. تو عجیب ملک ہیں ہم. ویسے میں نے کئی بار یہ گزارش کی ہے کہ عام طور پر ایک ملکوں میں آرمی چیف آتے جاتے رہتے ہیں، خبر نہیں ہوتی، چھوٹی سی خبر ہوتی ہے، بھائی پتہ ہوتا ہے کہ 3 یا 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، اور ایک نے جس طرح ہمارے سیکریٹریز جا رہے ہوتے ہیں یار روزانہ، چیف سیکریٹری تبدیل ہونے کے اوپر کسی صوبے کا، یا اسلام آباد کے کسی بڑے بیوروکریٹ کی تبدیلی کا، ڈی جی ایف آئی اے کا، آپ دیکھیں روٹین میں چیئرمین ریلوے کا، چیئرمین واپڈا کا، کتنی خبریں بنتی ہیں، کتنا سال پہلے ڈسکشن ہوتا ہے. یہاں ہوتا ہے کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ادارہ جو ہے وہ اس سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے، لیکن اٹک پار سے ہمیں گلا ضرور ہے. مولانا صاحب کی بات پر بھی میں آتا ہوں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا کچھ نومبر کی تقرری کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، نمبر بھی ان بلاک کرنا شروع ہو گئے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اگر نومبر وال تک کا دباؤ پریشر حکومت برداشت کر جاتی ہے اور اپنا فیصلہ کر لیتی ہے
تو پھر حکومت جو اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے لڑ کر جانا ہے، ڈٹ کر کھڑے ہوئے، ہمیں کوئی زبردستی نکالے، ہم نے سرنڈر نہیں کرنا۔ آج ڈالر 250 کو کراس کر ہی جائے گا، 45 پہ پہنچ چکا ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی، لیکن ایک صرف آفس کے چکر میں سارا کچھ کہا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ جو سیاسی تجزیہ کار ہیں جو اسلام آباد اور راول پنڈی میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انتخابات قبل از وقت نہیں ہوں گے، انتخابات ہوں گے وقت پر، کسی نے زبردستی کروانے تو آ کر کروا لے، جس طرح پنجاب کا رزلٹ چینج کروا لیا۔ بھائی ایک فیصلے میں تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، دوسرے فیصلے میں آیا کہ منحرف رکن کا ووٹ گنا جائے گا، اور وہ صدر چیخ رہے ہیں، وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی، جی میں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا۔ تو یہ جس طرح اگر اسی طرح کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اور بات ہے۔ ابھی بھی وہ اور معاملات جو عمران خان صاحب پٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں، ان کی وہ جو نیب کی ترمیمی آرڈیننس تھا، اس میں جو انہوں نے حکومت نے قانون سازی کی ہے، ترمیم کی ہے، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ہے، ای وی ایم کا معاملہ ہے، وہ سارا اب وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ وہاں پر بھی فکس ہونا شروع ہو گئے ہیں کیسز۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کہاں تک حکومت مقابلہ کر پاتی ہے۔ اور حکومت نے آج کل میں وہ جو کل اجلاس ہوا تھا، قرارداد منظور ہوئی تھی عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، تو اس میں آج کل میں حکومت جو ہے عدالتی اصلاحات کے اوپر قانون سازی کرے گی، جس میں ہوگا کہ 5 سینئر موسٹ جج صاحبان جو ہوں گے وہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سا بینچ بنے گا آئینی معاملات پر۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اب یہ تصادم، میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیاسی تصادم اب اداروں کے درمیان تصادم ہو گیا، اور پارلیمنٹ کے ساتھ کسی ادارے کو تصادم نہیں کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی ادارہ تصادم کرے گا تو وہ ادارہ غلط ہوگا۔ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، سارے پارلیمنٹ کے ماتحت ہوتے ہیں، تابع ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر۔ اگر پارلیمنٹ کس سے کوئی آئین اور کوئی غلط کوئی قانون بن بھی گیا تو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے، اس سے باہر نہیں۔ تو یہ اب دیکھیں معاملہ کہاں جاتا ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ مولانا صاحب نے کل اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی تھی، اس میں جیسے میں نے گزارش کی کہ انہوں نے کہا کہ ادارے سے یعنی فوج سے تو ہمیں گلہ نہیں ہے، لیکن اٹک کے پار ہمیں گلہ ہے، اٹک اس طرف۔ اب اٹک اس طرف پشاور ظاہر ہے، باقی تو پھر سب کو پتہ ہی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی نا، جب مولانا نہیں لے رہے تو میں کیوں لوں بھائی نام۔ اچھا، دوسرا مولانا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے استعفے جو ہیں وہ ہونے چاہیے منظور۔ پی ٹی آئی کے ارکان کے جو استعفے پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دیے تھے 11 اپریل کو جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا، شہباز شریف صاحب کا جب منتخب ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے اپنا کیا نام ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اس غیر آئینی پروسیجر کا حصہ نہیں بنتے، ہماری حکومت غیر آئینی طور پر ایک سازش کے ذریعے ختم کی گئی ہے، لہٰذا ہم ریزائن کر کے جا رہے ہیں۔ تو ریزائن کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ فواد چودھری صاحب کھڑے ہوئے تھے، شیری مزاری صاحبہ کھڑی ہوئی تھی، باقی ارکان بھی کھڑے ہو گئے تھے، لیکن فردن کسی نے نہیں کہا تھا کہ جی میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ اگر وہ فردن وہاں کہہ دیتے تو پھر ان کا استعفیٰ ہو جاتا تھا، لیکن اب جو کوشش یہ تھی کہ ان کو واپس لایا جائے گا تاکہ 2023 تک حکومت یا اسمبلی قائم رہ سکے۔ لیکن اب جو حکومت کے اندر سے حکومت پر دباؤ ہے کہ کم از کم 20-25 ارکان کا تو استعفیٰ منظور کر لینا، تاکہ یہ جو پی ٹی آئی پریشر میں لا رہی ہے وہ خود پریشر میں جائے۔ اب سوچا یہ جا رہا ہے، بار بار پی ٹی آئی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ہمارے پاس آ گیا، بے شک 2023 تک چلے جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 2023 تک چلے جاؤ کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی واپس آنے کا سوچ رہی ہوگی۔ تو پی ٹی آئی کو پریشر میں لانے کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ ہم استعفے جو ہے وہ منظور کر لیے جائیں پی ٹی آئی والوں کے۔ اور ساتھ ہی ایک اور یہ مولانا صاحب نے بھی کہا کہ جب منظور کرنے چاہیے، اسپیکر کی ثواب دید ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو سب سے بڑا گلہ وہ جو میں نے کہا نا لڑ پڑے ہوئے اپنی حکومت سے، وہ یہ کہ عمران خان کے ساتھ باقیوں کے تو لاڈلے، آپ کے لاڈلے کب سے ہو گئے بھائی؟ آپ تو ان کو گرفتار کریں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ تو گرفتار کریں، ملم جبا، بلین ٹری سونامی، خیبر بینک، اتنے بڑے مقدمات پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر کیوں رعایت کر کے بیٹھے ہوئے؟ ابھی تک ان مقدمات کو چلایا کیوں نہیں، شروع کیوں نہیں کیا؟ مولانا صاحب کیونکہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملے کو لے کر، اور جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس میں تو پھر اس حکومت کی بچت ہی تب ہے کہ جب حکومت ایگریسو ہو۔ اسی طرح شہباز شریف کے اسٹائل میں رہ کر اگر یہ حکومت کریں گے تو ان سے حکومت نہیں ہوگی۔ پھر یہ مطلب ابھی میں سن رہا تھا کہ وزیر خزانہ اسٹیٹ کی جو اسٹیٹ منسٹر ہے عائشہ گوشپا صاحب، وہ بتا رہی تھی کہ ڈالر مہنگا کیوں ہو رہا ہے۔ بھئی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے لیکن روکا کیسے جا سکتا ہے، وہ اقدامات کرو نا۔ تو ٹھنڈے ٹھار حکومت اگر اس طرح چلے گی اور ایگریسو پالیسی نہیں بنائے گی حکومت تو اس طرح ہوگا۔ اور ایک اور چیز آخری کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی حکومت 2-4 دن کی مہمان ہے، یہ بات رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کی، یہ بات قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی کی، یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی۔ اب میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ پنجاب کی حکومت
دو چار دنوں کی مہمان کیسے ہے؟ ایسا کیا نسخہ ہے جس سے پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا جائے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اگلے ولاگ میں یا اس سے اگلے ولاگ میں اس کا جواب ڈھونڈیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔